بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جن حقائق کو مرتسم کیا ہے اور جن حقائق کے ساتھ اس دنیا کو تشکیل دیا ہے، ان میں ایک بنیادی اصول تبدیلی کا ہے۔ اور اللہ اس تغیر کو پسند بھی فرماتا ہے جبکہ وہ درست حالت کی طرف چل رہا ہو اور خود بھی تبدیلی کرتا ہے۔ تبدیلی کبھی جبر کے ذریعے ہوتی ہے، اور جب آدمی کو یہ عقل آ جائے کہ یہ تبدیلی جبراً کی جا رہی ہے اور میری خواہش اور میرے چاہنے کو حتیٰ کہ دوسروں کی دعائیں جو میرے لیے ہیں وہ بھی قبول نہیں کی جا رہیں، تو عقل سے کام لینا چاہیے اور اس جبر کو برداشت کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس جبر کے خلاف بات کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور جو لوگ اس جبر کے نتائج پر اور اس جبر کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ اس لیے زندگی جس چیز کا نام ہے یہ کوئی ایسی سلجھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یا تو اللہ نے اتنا شعور دیا ہو کہ آدمی ان مسائل کو حل کر لے اور اس کے نتیجے میں اطمینان اور راحت، اور اگر اپنے سے اتنا شعور نہ ہو تو پھر جو لوگ باشعور ہیں ان کے اتباع میں نجات۔ تیسرا راستہ کوئی اور ہو تو اسے ہمیں بھی بتائیں، سب کو بتائیں، تاکہ دنیا سے اور دنیا میں انسانوں کی زندگی سے دکھ اور تکلیف دور ہو۔ اور وہ جبر جو فطری طور پر نافذ ہوتا ہے اس جبر کو برداشت کرنا یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ تو عقل مند آدمی، سمجھا ہوا آدمی، سلجھا ہوا آدمی وہ اس جبر کے خلاف نہیں بولتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہاں بولنے کا کچھ فائدہ نہیں اور اس کو بہرحال برداشت کرنا ہے۔ آپ کی کتاب وہاں پڑھی، وہ دیکھ لیجیے، جو وعدہ تھا اس کے مطابق۔ قدرت کا جبر موت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ مر گیا،
ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، کسی کی وفات واقع ہو گئی، ہمیں اس سے بڑا تعلق تھا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ قدرت کا جبر ہے، اس کے خلاف بولنے سے کیا ایمان ضائع کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ شریعت نے نوحہ کرنے سے اسی لیے منع کیا ہے کہ اس میں عورتیں کفر کے جملے بکتی ہیں اور لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کرنا اور لوگوں کو ان کی عاقبت برباد کرنے سے روکنا، یہ فرد کا بھی فریضہ ہے اور گورنمنٹ کا بھی۔ اگر گورنمنٹ کا فریضہ نہ ہو تو پھر سیکولر سٹیٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کفر برسر عام بھی ہو تو بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور اگر ایمان ہے برسر عام تو بھی ہمیں کچھ پرواہ نہیں۔ سکھوں کی حکومت آخری مذہبی حکومت تھی جو پنجاب میں رہی، اس کے بعد کوئی مذہبی حکومت نہیں آئی، اور سکھوں کی مذہبی حکومت میں وہ جبر تھا کہ وہ ہر ایک کو سکھ بنانا چاہتے تھے، ہر ایک کے لیے چاہتے تھے کہ وہ سکھ ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے اتنا جبر کیا کہ ہندو کیا اور مسلمان کیا، ہندوؤں کے ساتھ پھر بھی کچھ نرمی تھی کیونکہ عقیدے کا بھی بعض چیزوں میں اشتراک تھا، اور سکھ یہ اپنے زمانے میں بہت توحید کے قائل تھے، ذات باری تعالیٰ کے ایک ہونے کے بہت قائل تھے، اور انہوں نے توحید پہ بہت لوگوں کو مجبور بھی کیا، بت بھی توڑے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ضم ہوتے چلے گئے سکھوں میں، اور پھر ان کے ہاں بھی مورتیوں کی پرستش اور یہ چیزیں شروع ہو گئیں۔ تو وہ جب ان کی حکومت قائم ہوئی راجہ رنجیت سنگھ کی، تو اس وقت یہ لوگ اس حد تک بگڑ چکے تھے کہ انہوں نے خدا کی توحید کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ آخری مذہبی حکومت تھی جو اپنے علاوہ سارے مذاہب کو مٹانا چاہتی تھی، اور اس لیے خانقاہیں انہوں نے اجاڑ دیں، ہدایت کے مراکز انہوں نے تباہ کر دیے اور مسجدیں اجاڑ دیں، اور اتنی شدت تھی کہ اس پنجاب میں جب موسم آتا تھا گندم کی کٹائی کا تو گاہ پڑتے تھے بڑے بڑے، اور جب فصل میں دانے الگ کر کے وہ لوگ اپنے گھروں میں لے جاتے تھے تو یہ جا کر جس برتن میں بھی یا جس بڑے حصے میں گندم ہوتی تھی، چار دیواری یا کوئی چیز، اس پہ جا کر لاکھ سے مہر لگا دیتے تھے، سیل کر دیتے تھے، اور کہتے تھے آئندہ سال آئیں گے اور اگر یہ ٹوٹی ہوئی اور سال میں مختلف مرتبہ پھر آتے بھی تھے، چیک بھی کرتے تھے، اگر یہ ٹوٹی ہوئی اور کوئی صورت ہوئی کہ یہاں سے گندم نکالی گئی ہے تو پھر تمہاری اور تمہاری عورتوں کی خیر نہیں، فاقے پڑ جائے۔ لوگ چیختے چلاتے تھے۔ ہندوستان میں جتنے فاقے پڑے ہیں اور جتنا کال پڑا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ انگریزوں کی معاشی پالیسی تھی کہ وہ برباد کر گئے اس ملک کو، اور ایک یہ سکھوں کا بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہندوستانی معیشت کو، اور گوروں نے جتنے بھی اچھے یہاں کام کیے ہیں، ٹرین چلائی ہے، پٹڑی بچھائی ہے، کیا 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 ہے انہوں نے، ان سارے اچھے کاموں کے لیے جو پیسہ درکار تھا وہ پیسہ کہاں سے لیا تھا؟ وہ پیسہ اپنے پاس سے نہیں لائے، وہ پیسہ یہیں کا تھا، یہیں کے پیسے کو انہوں نے، اور یہیں کے پیسے سے انہوں نے اپنے ملک میں بھی باتیں کی۔ یہ خیر ایک لمبی بحث۔
حال ہی میں ہندوستان کے ایک وزیر ہیں، انہوں نے بڑا اچھا لیکچر اس موضوع میں دیا چند ماہ پہلے، اور انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا کہ یہ چیزیں تھیں جو آپ نے ہندوستان میں کی، اور اس جیسے ہندوستان میں یہ تباہی پھری۔ تو مذہبی جبر یہ آخری حکومت تھی سکھوں، اس کے بعد انگریز آ گئے، انگریزوں نے کہا جو مرضی تمہارا مذہب ہو، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ اس لیے انگریزوں نے کسی پنڈت برہمن کو سزا نہیں دی، مسلمان علماء میں سے کسی کو سزا نہیں دی، انگریزوں نے شیعہ سنی سب کو آزادی دی، ایک طبقہ بس باقی تھا، ہندو ہوں یا مسلمان علماء ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر اس نے سیاست میں دخل دیا ہے نا تو پھر اس کے لیے کیا، اس کے سارے خاندان کے لیے عذاب بن گیا، ان کے نسلوں تک کے لیے عذاب بن گیا۔ وہ یہ طے کر کے گئے کہ جنہوں نے بھی ہماری مخالفت کی ہے وہ جس مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کو کبھی بھی اقتدار نہیں ملے گا، قوت نافذہ نہیں ملے گی۔ گورے یہ طے کر گئے تھے، اور اب تک وہی چل رہا ہے کہ قوت نافذہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئے گی جن کے آباء و اجداد نے انگریزوں کی مخالفت کی تھی۔ سیدھی سی بات ہے، ایک اصول کی بات انہوں نے طے کر دی تھی، لہٰذا اس اصول پہ اب تک عمل جاری، اور یہ اس کے برعکس بھی طے تھا کہ جن لوگوں نے ان کی مخالفت نہیں کی تھی وہ فہرستیں بھی بن گئیں، اور ان کے بعد ان کے جو بھی لوگ تھے وہ اب تک رہے ہیں اور رہیں گے بھی آئندہ۔ اس سلسلے میں اگر آپ نے علماء کی مثال دیکھنی ہو تو یہ شاہ محمود قریشی جو اب وزیر خارجہ ہیں، ان کے آباء و اجداد، اور وہ پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعظم تھے گیلانی صاحب، ان کے آباء و اجداد، ان سب حضرات بلوچستان میں مری قبیلے کے لوگ، یہ سب تصاویر تک مل جائیں گی، تفصیلات مل جائیں گی۔ انڈیا آفس لائبریری کا جو ریکارڈ ہے اس کو آپ چیک کریں، جس نے 1857 میں اس کے بعد بھی ان لوگوں کو مارا جو آزادی چاہتے تھے، ان حضرات کے آباء و اجداد نے ان کو مارا، انگریزوں کی خوشی حاصل کی، اب بھی وہی ہیں اور آئندہ بھی وہی رہیں گے۔ چونکہ تاریخ ہمارے یہاں پہنچی نہیں نا، اس لیے تو جبر جب ہوتا ہے تو انگریزوں نے آزادی، ان کا یار دین، خانقاہ، مسجد، مندر چلاؤ، ہم سے بھی پیسے لے لو، ہم سے بھی رعایت لے لو، یہ چیزیں ہم بھی دے دیتے ہیں۔ لہٰذا خانقاہوں کو پیسے دیے گئے، مساجد کی مرمت کی گئی، گردوارے بنائے گئے، انگریزوں نے کتاب و سنت پہ جو تحریرات تھیں ان کو چھاپنے تک میں مدد کی۔ کسی نے جا کے کہا کہ دین پہ ان کا ضرور، آپ علم کو عام کر رہے ہیں، سیاست میں دخل نہیں دینا، آزادی کی بات نہیں کرنی، اگر وہ کرو گے یا ہمارے انخلا کی بات کرو گے تو یہ ہے۔ چنانچہ ہر طبقے میں ایسے جنہوں نے دخل نہیں دیا طبعاً یا جبر سے، بہت سے لوگ طبعی طور پہ، ہر آدمی کی طبیعت یکساں تھوڑی ہی ہوتی ہے، بہت سے لوگ سکون اور آرام سے بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں، انگریزوں نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی بڑی روشن مثال ہے، حضرت رحمۃ اللہ اپنی خانقاہ پہ کام کرتے رہے، حالات، زمانہ، واقعات سب حضرت رحمۃ اللہ کے سامنے تھے، انہوں نے کبھی میں ان جمیلوں میں نہیں پڑھتا، کسی نے کچھ نہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب آرام سے کام کرتے رہے، ان کے فتاویٰ دیکھیں اب 30-35 جلدوں میں، کیسا شاندار فقہ حنفی کا ذخیرہ ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا، بہت سے۔ اور جنہوں نے سیاست میں دخل دیا انہوں نے کہا تم کیا، تمہاری نسلوں تک کو ہم محروم کر کے جائیں گے، چنانچہ وہ اب تک ہے۔ تو یہ جبر جو ہوتا ہے قدرت سے بھی ہوتا ہے، فطرت کا جبر، زلزلہ آ گیا، فطرت کا جبر ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟
اس فطرت کے جبر پہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر تنقید، معاذ اللہ، استغفر اللہ، خدا کے متعلق بری چیزیں، وہ سب جو نفرتیں جنم دیتی ہیں انسان کے، یہ نفس کی کھوٹ اور خرابی ہے، بجائے اس کے کہ اللہ سے محبت ہو اور تعلق ہو، وہ چیز جو انسان کو خدا کے قرب میں اضافہ کرے، اس کی بجائے یہ چیز جب پیدا ہو تو اپنے نفس کا کھوٹ ہوتا ہے، یہ قدرت کا جبر ہے۔ اس کے خلاف بولنا کیا ہے، بلکہ اس کے جو اثرات اور ثمرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے متعلق سوچو اور کام کرو۔ زلزلہ آ گیا، لوگ مر گئے، لوگوں کی تدفین، لوگوں کی تجہیز، لوگوں کے لیے مکانات کا بنانا، یہ سب چیزیں خیر کے کام ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری میں یہ آیا ہے کہ اِنَّکَ لَتَحْمِلُ الْکَلَّ، یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے ذمے جبراً ڈال دیتا ہے کہ یہ بے روزگار ہیں، لہٰذا ان کے لیے تم نے کچھ رزق کا بندوبست کرنا ہے اور تمہارے ذریعے سے ہم دوسروں کو رزق دیں گے۔ جبر ہو جاتا۔ آدمی اس نہج پہ سوچے، اور فطرت کے جبر سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ سیلاب آ گیا، یہ ایک اور تباہی آ گئی، یہ سب فطرت کے جبر، ان پہ تبصروں کی بجائے اس کے اثرات پہ کام کرنا چاہیے۔ اب ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، بس موت تھی، آ گئی، اب اس کے بعد اس کے بچوں کا کیا بنے گا، اس کی بیوی کا کیا بنے گا، یہ بہت سے مصائب اور تکالیف آ جاتی ہیں۔ اس کا سوچے بجائے اس کے کہ اس جبر پہ جدھر سے وہ آ رہا ہے اس پہ تبصرے کر کے اپنا ایمان خراب کرے، آگے کو پڑھے اور کام کرے۔ اور ایک جبر ہے اختیاری، اور وہ جبر آدمی اپنے اختیار سے جب کرتا ہے تو اس کا سب سے صحیح مصرف اپنا نفس ہے، اس پہ قابو پانا چاہیے۔ اور اس نفس پہ جبر یہ دو طرح سے ہے۔ آدمی جب اپنی معاشرت میں سچ بولنے لگے اور اپنی تنہائی کو اللہ کے ذکر سے وابستہ کر دے، بس کامیاب ہے۔ تنہائی خدا کے ذکر سے جڑ جائے اور معاشرت میں سچائی آ جائے، سچا اور کھرا آدمی یہاں بھی کامیاب، اللہ کے یہاں بھی کامیاب، اور تنہائی خدا کے ذکر سے معمور ہو جائے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اور پھر قوموں کا جبر اور تہذیب کا جبر، تین چیزیں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں میں بھی رہیں، ہمارے یہاں بھی رہا، دھیرے دھیرے پھیلتا ہے، صدیاں لگ جاتی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو تہذیب جنم لیتی ہے وہ اتنی شاندار ہوتی ہے کہ اس کو مٹتے مٹتے بھی صدیاں لگتی ہیں۔ آپ ان غیر محتاط مبصرین کی عقل اور ان کی نظر کا اندازہ لگائیں جو روس کے ٹکڑے ہو جانے پہ بہت خوش تھے،
اور کہتے تھے کہ دنیا میں تو اب طاقت کا توازن ہی ختم ہو گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ روس اب تک دنیا میں کردار ادا کر رہا ہے، اور روس کے متعلق یہ طے ہو گیا کہ انہوں نے امریکہ کے انتخابات کے نتائج تک میں حصہ لیا۔ اور ترکی میں جو کچھ ہوا، روس نے اس میں بھی حصہ لیا۔ ہم تو اس سمندر کے ساحل پہ خاموش کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، مگر جو کہتے تھے کہ روس کی وجہ سے اب دنیا میں امریکہ ہی رہ گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کہاں مٹی ہیں وہ طاقتیں بھی؟ ان کے گرتے ہوئے بھی صدیاں لگتی۔ یہ چیزیں ہیں، تبدیلی آیا کرتی ہے، بنیادی طور پہ اس کے 3 سورسز ہیں، 3 ذرائع ہیں۔ تبدیلی علم واقع کرتا ہے، علم سے تبدیلی آتی، اور تبدیلی آتی ہے طاقت سے، اور تبدیلی آتی ہے، یہ جو 2 چیزیں آپ سے عرض کی نا، جس معاشرے میں بھی، جس فرد میں معاشرت میں سچائی اور تنہائی میں خدا کی یاد رہے گی، یہ تبدیلی پیدا کرے گی۔ یہ 3 بنیادی چیزیں، ان سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور وہ تبدیلی جب مکمل طور پہ آئے تو وہ تنے کی آگ ہے۔ وہ تنے کی آگ درخت قبول بھی بہت دیر سے کرتا ہے، اور وہ تنا جو ہے وہ پھر جلتا اور سلگتا بھی ایسے ہی۔ اس لیے مغرب جب بیدار ہوا اور ہماری ٹکر لگی، تو انہوں نے پہلا حملہ جو کیا ہے وہ مسلمانوں کی جو بھی تہذیب تھی اس پہ، وہ تہذیب ابھی کچی تھی، اس تہذیب کو پختہ ہونا تھا، اس تہذیب کو ابھی اپنے کچے پیالے کی حالت سے نکل کے آگ پہ چڑھنا تھا۔ وہ آگ پہ چڑھی اور ایسی کچی ثابت ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پیالہ چٹک گیا، ٹکر لگی۔ وہ تو عروج اس وقت ہوا جب طاقتیں اپنے کل ساز و سامان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ دنیا فتح ہوتی چلی گئی، کیا کیا ہوتا چلا گیا، اور 5ویں 6ٹی صدی کے بعد وہ جو تحقیق اور وہ جو ایک نئی دنیا جو بڑھ رہی تھی، پھیل رہی تھی، اس کو جو نفع پہنچانے کی قوت تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ بادشاہت کے نظام میں خوبیاں بھی تھیں، لیکن اس کے برعکس جو چیز تھی نا دوسری، یہ بھی تھی۔ مغل اتنا عرصہ تک قائم رہے، کئی 100 برس انہوں نے گزارے۔ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مذہب سے بالا ہو کر کسی بھی قوم کا کوئی بھی فرد اگر نفع بخش تھا تو انہوں نے اس کی قدر کی، انہوں نے اس کو نوازا، انہوں نے کہا یہ کام اور کیجیے، اس چیز کو بڑھائیے، اس چیز پہ محنت کیجیے۔ تو تہذیب جب وہاں سے اٹھی یورپ سے تو ہمارے ساتھ ٹکرائی ہے۔ ہم اتنے پختہ تھے ہی نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکتے۔ ایک علماء کے گروہ کو چھوڑ کے باقی دھیرے دھیرے سب رنگتے چلے گئے۔ نہ بنارس میں وہ بات رہی ہندوؤں کے ہاں، نہ ہمارے ہاں حرمین شریفین میں وہ بات رہی جو ہمارے مراکز تھے، اور سب کے سب
اس تہذیب سے ٹکرانے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ گرتے چلے. اور دوسری بڑی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے انسانی نفسیات میں. انسانی نفسیات تبدیل ہوئی. ایک نسل نے بجلی نہیں دیکھی تھی، اس سے آئندہ نسل نے جب بجلی دیکھی تو پتہ چلا کہ انہوں نے بنائی ہے، اور یہ وہاں سے سارے کنیکشنز آ رہے ہیں، اور سارے دماغ وہاں محنت کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہاں پر زندگی کی راحت آ رہی ہے. پچھلے کوئی 300 سال سے آپ کسی بڑے ادارے میں چلے جائیں، ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کسی اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، اگر ہو تو کہیں دنیا میں تو ہیں، اس ملک میں کسی اچھے ادارے میں چلے جائیں، سوئی سلائی سے لے کے چھت تک جتنی چیزیں ہیں اس کی اصل دیکھیں تو وہیں سے ملے گی جو ہم سے آ کے ٹکرائے تھے. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے لوگ کہاں گئے؟ اس لیے جو دین کی بنیاد پہ نفسیات پیدا ہونی چاہیے تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوئی. شکست تو پہلے ہی دن ہو گئی تھی، ٹکراؤ تو پہلے ہی دن ایسا پڑا تھا. ذہنی تربیت نہیں تھی. نتیجہ یہ کہ یورپ نے، امریکہ نے، آسٹریلیا، ان لوگوں نے جو چیز ہمارے ہاں بھیجی، ہماری پہلی نسل اس میں تباہ ہو گئی. مثلاً 85 میں، 90 میں، یہ ایک دور حاضر کی مثال ہے، جب ہمارے ہاں یہ موبائل اور یہ چیزیں آنا شروع ہوئیں تو وہ جو نسل اس میں پروان چڑھی ہے وہ پہلے حملے میں ہی ان کے ختم ہو گئی، غارت ہو گئی. کوئی ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکا جو کچھ انہوں نے بھیجا تھا. انہوں نے موبائل، یہ چیزیں، لیپ ٹاپ، سب کچھ بھیجا، تو جس نسل کو وہ پہنچے نا، وہ نسل ان کا مثبت استعمال نہیں کر سکی. جب مثبت استعمال نہیں ہوا تو نیگیٹو ہوا، جب نیگیٹو ہوا تو تباہ ہو گئے. وہ تو اتنا کچھ بھیج رہے ہیں، اور یہی حال ہم سے پہلے جو دنیا میں تھے ان کا بھی یہی ہوا تھا. ہمارے بڑوں کا، پرکھوں کا یہی حال ہوا تھا. انہوں نے بھی جب بجلی اور یہ چیزیں آئیں، دیکھیں، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ مثبت کام اس سے لیتے اور شکر کرتے کہ انسانی مشقت کا دور ختم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ آدمی اب راحت پا رہا ہے، انہوں نے اس کو الٹے رخ پہ استعمال کیا، گنگا کو الٹا بہانے کی کوشش کی، زیادہ آرام پسند ہو گئے. مشقت سے جو چیز حاصل ہوتی تھی، انسانی جسم کی بناوٹ تھی، صحت تھی، اکھاڑے تھے اور پہلوان تھے، کبڈی تھی، یہ سب چیزیں تھیں. ایک تہذیب تھی پوری جس میں انسانی کو بہتری اور فروغ ملتا تھا، اور اس اچھی صحت کی وجہ سے دماغ اچھا سوچتا بھی تھا. وہ ساری چیزیں بیچ میں سے نکل گئی تو سب ختم ہو گئی. اور اس سے کام کیا لیا؟ اس سے کام یہ لیا کہ اگر نماز کے لیے پہلے اٹھتے تھے تو اب اے سی لگا ہوا ہے اور نماز سے غفلت طاری ہو. وہ قوت ارادی جو تھی، اس قوت ارادی کو ان چیزوں نے بجائے ترقی دینے کے تنزل میں استعمال کیا گیا، تو یہ نفسیاتی تبدیلی آ گئی. اور تیسری تبدیلی جو اب آ رہی ہے اور اس کے پرپرزے نکل آئے ہیں، اور آدمی اگر معاشرے میں دیکھے تو اس تبدیلی کو اگر آپ سنجیدگی سے سوچیں گے تو بہت بڑی چیز ہے، اور کسی کی آنکھیں ہی بیدار نہ ہوں تو اس کے لیے پھر اندھیرا اور اجالا سب برابر ہے، رات اور دن برابر ہے. وہ الحاد ہے. اب ایمان کے لالے پڑ گئے، ایمان بھی ہے یا نہیں ہے. وہ سوالات جو ایمان کو چیلنج کرتے ہیں اب وہ شروع ہو گئے.
ہماری آئندہ نسلیں اللہ کو ہم بھی خود تصوراتی چیز مان سکتی ہیں، حقیقت نہیں۔ حقیقت میں کوئی اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کہیں ہوتا تو اس کا اثر انسانی اخلاقیات پر پڑنا چاہیے تھا۔ اللہ کے ہونے کے سیدھے سادے معانی یہ ہیں کہ قیامت ہے، آخرت ہے، مر کے اٹھنا ہے، جواب دینا۔ اگر آخرت نہیں ہے نا، علم میں نہیں ہے تو بھی، اور عمل میں نہیں ہے تو بھی، اس انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بوجھ ہے دنیا میں، وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ اگر علم میں وہ آخرت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو پھر تو وہ فرعون جیسی بات کرتا ہے۔ پھر تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ جو چاہو تم کرو، اللہ کے یہاں مر کے کوئی جواب سوال، اللہ کیا، آخرت ہے ہی نہیں۔ قرآن بار بار آخرت کی زندگی پہ ہوگا، قرآن بار بار اس کی دعوت دیتا ہے۔ شاید بڑی صورتوں میں کوئی صورت ہی ایسی ہو جہاں پر کئی مرتبہ تذکرہ نہ ہو، تو تم نے مرنا ہے اور اللہ کو تم مرنا ہے اور اللہ کے یہاں مرنا ہے، اور قبر اور یہ اور وہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات بتاتے ہیں۔ تو جو آدمی آخرت کو نہیں مانتا نا علمی طور پہ، وہ پھر ٹھیک کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے انسانوں کی حیا سے کوئی ظلم نہ کروں تو یہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ ظلم کرو کس نے پوچھنا ہے؟ آخرت میں کیا جواب آنا ہے؟ کچھ بھی آخرت ہے ہی نہیں، مرے اور مٹی میں مل گئے، اگلی دنیا ہے ہی نہیں۔ فرعون کو کیا تھا؟ یہی چیز تھی کہ جواب تھوڑی ہی دینا ہے۔ اس نے کہا حاذہ الانہار تجری من تحتی، یہ جو دریا تم دیکھتے ہو یہ میرے حکم سے بہتے ہیں۔ الیس لی ملک مصر، مصر میرا ملک نہیں، مصر میری سلطنت نہیں ہے تو اور کس کی ہے؟ اور یہ جو کچھ ہے سو میرا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ظالم اقوام کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ من اشد منا قوہ، کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہے اس دنیا میں، ہم جو چاہیں سو کریں۔ اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ جس پروردگار نے انہیں پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ گرفت اور طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے۔ کبھی نہیں سوچا۔ یہ ہے وہ چیز۔ اگر کوئی شخص آخرت کو نہیں مانتا تو اللہ کو ماننے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ کیوں خام خواہ اپنے جان کو عذاب میں ڈالے ہوئے؟ جواب تو دینا نہیں کسی کو بھی نا، تو فاقہ کیوں؟ محلے میں چوری کر لے۔ جب خدا کو جواب دینا نہیں ہے ہی کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر کسی کو قتل کرنے میں حرج کیا ہے؟ مارا ہے۔ پھر صرف دنیا کا قانون ہے یا مملکت کا قانون ہے، اور اگر مملکت نہ ہو، جنگل ہو جیسے عملاً ہمارا ملک ہے، پھر کچھ بھی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کر لو، جنگل ہے نا، قانون کوئی نہیں۔ جتنے واقعات ہوتے ہیں نا گرد و پیش میں، اس کو آدمی عبرت کی نگاہ سے دیکھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ جنگل کا قانون ہے جیسے، کوئی قانون نہیں، اور انسان وہ حرکتیں کرنے لگے ہیں جو وحشی درندے نہیں کرتے۔ ایسے نظام تعلیم بنائے ہیں اور پرواہ ہی نہیں ہے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، 20 سال بعد یہ کیا بن کے نکلیں گے، ان کی معاش کا کیا بندوبست ہوگا۔ وہ جو بادشاہ ایک باپ اس کی شفقت ہوتی تھی، وہ چیزیں ہی ختم ہو گئی۔
انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ میں حکمران ہوں، گورنر ہوں، صدر ہوں، کسی بڑے عہدے پہ ہوں، تو میرے نیچے جو ہیں یہ سب کی سب میری اولاد انتہائی شفقت اور محبت کی مستحق بھی ہے، اور جب میں ان کے پرچے دیکھ کر نمبر لگاؤں گا تو کس کے نمبر لگانے ہیں تاکہ میرٹ پہ بچے اوپر۔ یہ شعور ہی نہیں ہے کہ میری حیثیت دونوں طرح کی ہے، میں ان کا باپ بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا محتسب بھی ہوں، مجھے احتساب بھی کرنا ہے اور مجھے محبت سے بھی پیش آنا ہے۔ یہ دونوں پہلو ان کو تو تصور میں بھی یہ بات نہیں ہے، ان کو کون بتا سکتا؟ اس لیے اتنی تفصیل سے یہ آخرت کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ علمی طور پہ انسان کے عقیدے میں شامل نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب آ جاؤ دوسری سطح پہ کہ یہی چیز اگر انسانوں کے اعمال میں ہے کہ ایسے اعمال کرتے ہیں، ان کی اخلاقیات میں ہے کہ ایسے اخلاقیات سے پیش آتے ہیں جیسے آخرت ہے ہی نہیں، تو بھیا اس نے 1000 بار بھی کلمہ پڑھ لیا، اللہ جانے اور اس کا انجام جانے، لیکن آخرت کا منکر یہ عملاً آخرت کا منکر ہے، اور وہ پہلے لوگ علمی طور پہ آخرت کے منکر ہیں۔ اس وقت اس امت کی اکثریت عملاً آخرت کی منکر ہے۔ ان کے حکمران کیا اور ان کے منصف اور ان کی عدالتیں عملاً آخرت کی منکر ہے، عملاً آخرت ان کے سامنے نہیں، اسی لیے انصاف نہیں، اسی لیے عدل نہیں ہے، اسی لیے معاشرے میں کہیں ڈھونڈے سے بھی کسی انسان کو اس کا حق نہیں مل رہا، فرائض پورے نہیں ہو رہے۔ کہاں جائیں؟ پورے شہر آباد ہیں، ہمیں انگلی رکھ کے 5 سکول ایسے بتا دیں جہاں پہنچ کے آدمی کو اطمینان ہو کہ میرا بیٹا یہاں سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، انشاءاللہ صحیح تعلیم۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے ایسے اچھے ادارے قائم تھے کہ اپنے مقاصد کے تحت چلتے تھے، جو بچہ ایچیسن میں پہنچ جاتا تھا اس کے متعلق طے ہوتا تھا کہ اس بچے نے کہیں نہ کہیں پہنچ جانا ہے، بس اچھا ایچیسن، ہاتھی اور اونٹ اور گھوڑے ایچیسن میں جمع کرائے جاتے تھے کہ فلاں نواب صاحب نے بھیجے ہیں اور بچہ ان کا ایڈمیشن ہوا ہے تو یہ اس کے لیے تحفہ آیا ہے۔ ایچیسن کالج کو آپ پڑھیے، پتہ چلے گا کہ ایچیسن کالج کیوں تھا۔ ایچیسن کالج کی بنیاد جن لوگوں نے رکھی تھی انہوں نے کہا کہ سب کانٹیننٹ میں ایک ایسا طبقہ پیدا کرنا ہے، اس کالج کے بچوں کو وہ تربیت دینی ہے کہ وہ انگریزوں کے مفادات کا خیال رکھیں۔ چنانچہ سب پڑھے، ایچیسن کالج کے ہی تو پڑھے ہوئے یہ سارے لوگ، بہت بڑے لوگ، بے نظیر صاحبہ کے بھائی اور وغیرہ وغیرہ، اور یہ ہمارے موجودہ حکمران اور چودھری نثار صاحب وغیرہ وغیرہ، یہ انہی کالجوں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ان کی تربیت کی گئی ذہنی طور پہ کہ آپ نے ہمارے مفادات کو قائم رکھنا ہے۔ اب جتنا بھی برا کہیں، کچھ کہیں، اچھے تھے یا برے، ایک مقصد تھا، بچے کو جمع کرایا اور جا کے 5 سال 7 سال بعد کیش کرا لیا کہ لاؤ جی ہمارا بچہ واپس۔ دینی اداروں میں بھی یہ مرتبت تھی، لیکن نہیں ہوا، بہت کم ہوا۔ عملی طور پہ اس امت کی اکثریت عملی طور پہ آخرت کی منکر ہے۔ اگر یہ آخرت کے منکر نہ ہوتے تو اتنے مقدمات ہوتے۔ اگر خدا کے ہاں پوری طرح جواب دہی کا احساس ہوتا، ہمارے چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کردار مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں عدل، تو عدل کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے ہاں جو سپریم کورٹ میں مقدمے آئے ہوئے ہیں آپ ادھر سے عدل کیجئے،
وہ ڈیم 1000 بار بناؤ یار، کون اس کو روکتا ہے؟ کون اس ترقی کو روکتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس ملک میں ہونی چاہیے، لیکن کس کا کیا کام ہے؟ کس فرد کا کیا کام ہے؟ اسی لیے عدالتوں میں انصاف نہیں رہا، اور جہاں بھی انصاف کا نظام معطل ہوگا، اللہ کی طرف سے بڑے سخت الفاظ ہیں، جس معاشرے میں بھی انصاف کا نظام معطل ہوگا اللہ کا قہر آئے گا۔ خدا بچائے، خدا حفاظت فرمائے پوری طرح سے۔ لیکن جہاں بھی اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے اس سے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، جہاں انصاف نہیں ملے گا خدا کا غضب وہاں نازل ہوگا۔ پوری امت مل کر پڑھتی رہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کی راہ پہ نہیں چلنا جن پہ تیرا غضب ہوا ہے۔ جب انصاف نہیں کرو گے اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اللہ کا غضب جب نازل ہوتا ہے نا تو دو چیزیں اس معاشرے میں واضح طور پہ آتی ہیں۔ کئی فون، یہ جو ابھی چھٹیاں ہوئی تھیں عدالتوں میں، تو وکیل کئی حضرات اس مسئلے میں طلاق ہوئی یا نہیں، یہ ہوا یا نہیں، تو ہم نے ایک سے پوچھا، اچھے جج تھے، ان سے ہم نے عرض کیا کہ کیا؟ انہوں نے کہا ان چھٹیوں میں 300 سے زیادہ رجسٹرڈ مقدمے ہیں طلاق کے، اور ان میں 46 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ ایسے ہیں جن کی شادی 1 ہفتہ نہیں چلی، لو میرج تھی۔ ہم نے کہا یہ تو عدت کے دن زیادہ ہوئے اور شادی کے دن تھوڑے رہ گئے۔ اتنی دیر بھی شادی نہیں چلی، والدین نے اپنی خوشی سے یا جھک مار کے 5 7 10 لاکھ تو خرچ کیے ہوں گے نا، وہ 1 ہفتہ میں ختم ہو، اس سے بھی پہلے 3 3 4 4 دن میں مینٹلی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی۔ کیا خوبصورت پردے ہیں ان الفاظ کے۔ یہ حال ہے۔ وجہ اس کی خواتین کے بھی اسی طرح فتوے کے متعلق، تو ہم نے کیا سخت بولنا تھا، ہم نے کہا بی بی بالکل یہ ٹھیک ہے، یہ نہ اس پہ افسوس ہوا، یہ ہوا وہ بعد میں ایسا نکلا اور پھر میرا بھی کچھ قصور تھا۔ ہم نے کہا بالکل اس پہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، اور اس کا کچھ زیادہ ہو بھی نہیں سکتا۔ قانونی طور پہ اسلام کا قانون ہے، کچھ ملک کا قانون ہے، اس پہ عمل کر لیجئے۔ تو یہ ہوا کیوں؟ ہم نے کہا یہ پھل ہے جو اب کھانا ہے، 20 22 سال جو تعلیم حاصل کی ہے یہ اس کا پھل پڑا ہے نا۔ تو اب آپ فرماتی ہیں کہ پھل نہ پڑے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو فصل لگائی تھی اس کا پھل اب آ گیا ہے 25 سال کے بعد، اسے بہرحال کھانا۔ جو بھی گلاب کی بیل لگائی تھی تو انہیں اب سونگھنا پڑے گا، کیکر کا درخت لگایا تھا، کانٹے برداشت کرنے پڑیں گے۔ اب اس کا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیمیائی تبدیلی ہے، یہ عارضی نہیں ہے۔ عارضی تبدیلی ہوتی ہے کہ انسان کچھ کا کچھ کر لیتا ہے۔ عورتیں ہنڈیا میں نمک زیادہ ہو گیا، یا آلو بچ گئے تو کل کو اس میں چاول ڈال دیے، یا یہ کر لیا، وہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جو کیمیائی تبدیلی ہو جائے کہ دودھ کا دہی بن جائے تو اب دہی کو واپس پلٹاؤ گے دودھ بنے، یہ بتا دنیا میں ہوا ہے؟ یہ کہا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہیں کہ یہ تعلیم کا نظام جس سے آپ پڑھ کے نکلی ہیں، اپنی بیٹیوں کو اس میں نہ ڈال دیجیے، اپنے بیٹوں کو اس میں نہ ڈالیے، پھر جائیں کہاں؟ ہم نے کہا پیسے جمع کریں، اپنا نظام تعلیم لائیں۔ یہ سب اس نظام تعلیم کی پیداوار۔ اللہ کا غضب جس معاشرے پہ بھی نازل ہوتا ہے نا، دو چیزیں بہت واضح نظر آتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ
پھل کو کہتے ہیں نا دیکھ کے درخت پہچانا جاتا ہے، تو خدا کا غضب ایسے تھوڑا ہی ہے کہ رات کو قہر نازل ہو جائے، بجلیاں کڑکیں اور 200 400 اور ہزاروں افراد مر جائیں۔ خدا کا غضب یہ تھوڑا ہی ہے کہ پہاڑ چل پڑے اور شہروں کے شہر مٹ گئے، وہ ایک الگ چیز۔ اللہ کا غضب جن قوموں پہ اور معاشروں پہ نازل ہوتا ہے، وہاں سب سے پہلی علامت ظاہر ہوتی ہے، بھوک عام ہو جاتی ہے۔ بھوک کا مداوع نہیں ہوتا، بھوک عام ہو جاتی۔ وہ بھوک چاہے پیٹ کی ہو اور وہ بھوک خواہ جنس کی ہو، یہ دونوں طرح سے ہوس عام ہوتی ہے۔ ہوس بھی بھوک ہے نا، یہ عام ہو جاتی ہے۔ جائز ملے ناجائز ملے، کھانے کو گائے کا گوشت ملے یا معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی حرام گوشت ملے، سب ٹھیک ہے، کسی طرح ہونا چاہیے۔ بھوک عام ہو جاتی اور بھوک کا مداوع نہیں ہوتا۔ خدا کا غضب اس طرح نازل ہوتا ہے ایک، اور خدا کے دوسرے عذاب قہر کے مسلط ہونے کی علامت یہ ہے کہ خوف عام ہو جاتا ہے، ڈرتا ہے، بھائی بھائی سے ڈرتا ہے، والدین اولاد سے ڈرتے ہیں کہ اگر کچھ کہہ دوں اور یہ گھر سے بھاگ جائے گی تو پھر کیا ہوگا، اور کچھ کہہ دوں اور بیٹا آگے سے اگر جوتا اٹھا لے تو پھر کیا ہوگا۔ سچی بات کرنے سے اگر بیوی، یہ ہزاروں کیسز ملیں گے، بیوی لڑنے لگے اور گھر چھوڑ کر چلی جائے اور طلاق ہو جائے تو میری اولاد کا کیا بنے گا۔ خوف عام ہو جاتا ہے۔ اللہ کا غضب جب نازل ہوتا ہے، اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ جب عدل ختم ہو جائے، انصاف ختم ہو جائے۔ کٹھ پتلیاں ہوتی ہیں نا، انسانوں کی انسانوں پر آزادی سے حکومت نہیں ہوتی، کٹھ پتلیاں ہوتی۔ یہ سیدھا سادے سے اصول ہیں، آپ اس معاشرے کو پرکھ لیں، یہ ان اصولوں پہ ہے یا نہیں۔ خوف عام ہے یا نہیں، بھوک عام ہے یا نہیں، اور مٹتی نہیں، نہ بھوک مٹتی ہے نہ خوف مٹتا ہے۔ اور اتنی بری طرح یہ جکڑا ہوا ہے معاشرہ، اتنی بری طرح یہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے کہ ایک مقدمہ ہے، آپ اس پہ فیصلہ کریں۔ ایک آدمی 25 سال کا ہے، اس کی شادی ہو گئی، جب اس کی عمر 45 سال ہوتی ہے تو عام طور پہ 18-20 برس کے بچے ہو جاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ الگ کمرے میں سو، جدھر مرضی، میرے پاس نہیں۔ وہ شوہر جو 45-50 سال کی عمر کا ہے، اگر وہ صحت مند ہے تو اسے اپنے نفس پہ قابو پانا پڑتا ہے، وہ کدھر جائے؟ جسمانی طاقت اس حساب سے برقرار ہوتی ہے۔ دوسری شادی کی اجازت نہیں، دوسری شادی کے لیے تنگی ہے، تکلیف ہے، جائے کہاں، کرے کیا؟ نفسیاتی مریض نہ بنے، جھگڑے نہ اٹھیں، کیا کریں؟ یہ ہمارے معاشرے میں یہ جو اور پھر اس پہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ایسے مقدمے کم ہیں، وگرنہ لکھا ہوا ہے کہ پہلی بیوی سے جو اجازت لی ہے اس کی اجازت نامہ کہاں سے ملا۔ یہ نکاح فارم میں بھی لکھا ہوا ہے نا، یہ بالکل قطعاً غیر شرعی کام، دوسری بیوی سے اجازت لینا۔ کیوں بھئی؟ وجہ عرب معاشرے بھی تک اس سے محفوظ ہے، اس لیے کہ انہوں نے زیادہ غلامی نہیں دیکھی۔ اب جو غلامی ان پہ بھی آئی ہے نا، یہ غلامی اپنے اثرات لائے گی، لیکن انہوں نے ہماری طرح غلامی نہیں دیکھی، جس طرح بر صغیر میں غلامی رہی ہے انگریزوں کے ہاں، وہ غلامی اس صورت میں وہاں نہیں آئی۔ مسلمانوں کے رہیں
ترک مثلاً غالب آ گئے تھے تو یہ چیز چلتی رہی۔ تو تبدیلی جو چیز پیدا کرتی ہے قوموں میں، افراد میں، ان میں ایک چیز علم ہے اور دوسری چیز طاقت ہے۔ طاقت تبدیلی پیدا کرتی ہے، اور تیسری چیز انسانی اخلاقیات۔ علم جو تبدیلی پیدا کرتا ہے، ہم علم میں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ کئی نسلیں درکار ہیں۔ کئی نسلوں میں اگر علم کی اٹھان رہے تو تب جا کر انہیں ہوش آئے کہ مغرب کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہاں پہ۔ کئی نسلیں چاہیے۔ آپ سے جو عرض کیا نا کہ ہمارے مسلمان معاشروں کو اور سوسائٹی کو الحاد کا چیلنج ہے۔ اب ہمارے بچے وہ سوالات کرتے ہیں جو براہ راست ایمان کو چیلنج کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کتنا میٹیریل ہے جواب دینے کے لیے؟ خود سوچیں نا۔ ہمارے مسلمان جو علماء ہیں یہ کتنے پڑھے لکھے ہیں جو ایک ملحد کا جواب دے دیں۔ ایک ملحد کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت میں اللہ کو ماننا چاہتا ہوں لیکن مجھے اللہ کے ماننے میں یہ رکاوٹیں، آپ بتائیں کیسے ہے خدا؟ وہ کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کی زندگی میں یہ واقعات ہیں، کیوں ہیں، کیا ہے؟ اس کے ادراک کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ملحد ملتے ہیں، پیش آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ایک پچھلے دنوں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، انہوں نے کہا فتح الباری میں یہ ہے، ہمیں یقین تھا فتح الباری سے نہیں پڑھی۔ ہم نے کہا آپ تو عربی بھی نہیں پڑھ سکتے فتح الباری؟ انہوں نے کہا یہ آپ رہنے دیں، لیکن یہ حوالہ بالکل پکا ہے، فلاں جگہ پہ یہ آیا، یہ کیوں ہوا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وہ ایسے ایسے دلائل لاتے ہیں جان چھڑانا مشکل ہو جائے۔ کدھر ہیں ہمارے علماء جنہوں نے کبھی خواب میں بھی سوچا ہو کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اور اس کا جواب کیا دینا ہے؟ ہم اس الحاد کے مقابلے میں کر کیا رہے ہیں؟ اور دوسری طرف وہ مولوی کیا جو تعریف میں مبالغہ نہ کرے۔ تعریف میں ہمیشہ جھوٹ ضرور بولنا ہے۔ جو آدمی جس سائز کا ہے اسی سائز کی کوئی بات کرتا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے مذہبی طبقات میں یہ تین چیزیں سرایت کر گئی ہیں، جیسے کپڑے کو رنگ میں ڈال کے رنگ ساز نکالتے ہیں نا، اور ایک ایک تار اس رنگ میں رنگا جاتا ہے، بس ایسے ہو گیا۔ ایک ان کی تعظیم اور تکریم میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر تعظیم میں فرق ہو گیا اور کسی نے مجبوری سے مرغے کی بجائے دال کھلا دی، یا کسی نے اپنی کسی بھی نفسیاتی کیفیت کی وجہ سے وہ اکرام نہیں کیا جو اکرام مطلوب تھا ان کو، پھر وہ رہ نہیں سکتا معاشرے۔ پوری 100% تکریم، ایک اس میں ان کی کمی نہ ہو، اور دوسرے تعریف میں مبالغہ، اور لڑائی ہو جائے تو بہتان، درمیان تو کچھ رہا ہی نہیں نا۔ تعریف میں مبالغہ، ہمارے حضرت اور ہمارے پیر صاحب اور فلانا اور فلانا اور ہمارے مولانا صاحب، ایسی تعریف ہے کہ ہم نے ایک
کسی سے کسی کے متعلق سنا، کہنے لگے کہ نبوت اگر جاری رہتی تو حضرت کو ملتی. والیاذ باللہ. ہم نے کہا کوئی نئی بات تھوڑا ہی ہے، آپ کو سے پہلے بھی دنیا میں بہت سے علماء گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبوت اگر جاری ہوتی تو گاندھی جی کو مل جاتی. جسے ایمان نہ ملا اسے نبوت مل جاتی. یہ اس زمانے میں بڑا شور مچا، جس نے بھی کہا. اس پہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے بہت احتجاج کیا تھا، بہت زیادہ، کہ یہ جملے تمہارے کہنے کہ تم مسلمان ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے نبوت کس چیز کا نام. یہ حالت اب ہے. ان کی تعظیم میں کمی واقع نہ ہو، تعریف کریں گے تو اتنی حد تک، اور اگر ہو جائے لڑائی یا اگر وہ پسند نہ آئے تو پھر اس کی مذمت بھی ایسی ہے کہ ابو جہل اور فرعون اس کے مقابلے میں سچے مومن نظر آئیں. والیاذ باللہ. یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر لڑائی ہو جائے تو پھر وہ کافروں سے بھی بدتر ہے. اور طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ اپنے مخالف کی کوئی خوبی نظر آ جائے، ماننا پڑ جائے تو دل بجھ جاتا ہے. سن لیں کہ فلاں والی صاحب عمرے پہ چلے گئے تو دل بجھ جاتا ہے کہ وہ کیوں گیا ہے، میں کیوں نہیں گیا. فلاں نے گھر بنا لیا مولوی صاحب نے، اوفو، دھماکہ، ایٹمی دھماکہ ہو جاتا ہے کہ ارے یہ کیسے ہو گیا. دل بجھ جاتا ہے. یہ دل کا بجھ جانا یہ علامت ہے اس بات کی کہ نفس میں کھوٹ ہے. خوش ہونا چاہیے تھا، یا کم سے کم ایک عام خبر سن کے ہی نظر انداز کر دیں، یہ بھی چلو ایک نہیں. خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ہے، بھائی ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، ایک انسان ہے، خدا نے اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے بہتری کر دی. بجائے خوش ہونے کے الٹا. اور اگر قرآن اسی کو کہتا ہے ان تمسس کا حسنہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی اچھی چیز مل جائے، فتح ہو جائے، لوگ زیادہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو یہ منافقین ایسے ہیں کہ تسؤہم، انہیں بڑا برا لگتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. منافقین کو اللہ نے کہا. ایسی ایک بات آ گئی خیال میں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے جو کر رہے ہیں. یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا نا، یہ موت جب اس کی آئی نا تو اسے نزع میں بڑی تکلیف تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے فرمائش کی کہ مجھے اپنا کرتا کفن میں دیں گے. آپ نے فرمایا دے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رئیس المنافقین کہتے ہیں نا، عبداللہ ابن ابی سب سے بڑا منافق تھا. یہ خاص طور پہ یہ جو ہمارے مسلمان بھائی امریکہ اور انگلینڈ اور ان ممالک میں رہتے ہیں، یہ ان کے کام کی بات ہے. اس کو مرنے میں بہت تکلیف تھی، اور بے ادبی اتنی تھی کہ مرتے دم تک نہیں بھولا اس کفر کے سبق کو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کہتا تھا نا کہ تم یہودیوں کو اپنے اتنا قریب نہ رکھو، اتنا دوست نہ بناؤ. میں تمہیں کہتا تھا نا، تم نے دیکھا. مراد یہ کہ انجام دیکھا، مرنے میں دقت ہے. اس لیے مومن جب کافروں کو اتنا محبوب بنا لے کہ وہ آئیڈیلزم میں چلے جائیں کہ بس ایسے بننا ہے، ایسے ہونا ہے،
تو اس کی زد ایمان پر جا کر پڑتی ہے، اس کی زد عالم نزع میں کفر اور اسلام کے مسئلے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اگر ایمان بچانا ہو اور دنیا میں آرام سے مرنا ہو نا ایمان لے کے، تو ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم بات کریں، لیکن دل اس محبت میں گرفتار ہو جائے، اس کا انجام یہ ہے۔ وہ اپنی بک بک اس منافق نے پھر بھی نہیں چھوڑی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ وقت بھی اعتراض کیا، مرتے ہوئے بھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس اعتراض کو ہم کیوں دہرائیں، مگر یہ چیز ہو جاتی۔ اس لیے علم جس تبدیلی کو پیدا کرتا ہے، پہلی چیز ہے علم تبدیلی لے آتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے ہاں اس الحاد ایمان اور کفر کے مسئلے میں کتنا فرق پڑ گیا ہے کہ اب عاطف میاں کا جو مسئلہ آیا ہے، خود ہماری نسلیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بیٹے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، وہ اپنے آپ کو خود کہہ دیں اقلیت، بسم اللہ میں ان سے کیا لینا اور کیا دینا، وہ خود کہہ دیں کہ ہم کفر کر رہے ہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ وہ خود فرمائیں کہ ہم اقلیت میں شامل ہیں، ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ ایک ان کے آدمی نے اقلیت کی وجہ سے اسمبلی میں جانے کی کوشش کی تھی، خود ان کی جماعت نے اس سے برات کا اظہار کر دیا کہ بھئی ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم مسلمان۔ سمپل سی بات سمجھانے کی ہے کہ ایک طرف وہ اقلیتیں ہیں جو مسلمہ رجسٹرڈ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہمیں ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے جیسے اقلیتوں کا ہے۔ مصیبت تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ایمان ہے، یہ اسلام، کئی چیزیں ہیں۔ یہ بھی بات سوچنے کی ہے یا نہیں کہ اب آئی ہے عاطف میاں کی اپنی تحریر اور یہ چیزیں، اور جو ٹھیٹھ قادیانی ہیں اس وقت ربوہ میں رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں بھیجی ہیں سیاسی وجوہ کی بنا پر کہ یہ ہیں عاطف جس کے متعلق تم ایسے ایسے بات کر رہے۔ ہم نے بھی پڑھی، انہوں نے ساری تحریر بھیجی۔ عاطف نے بنیادی طور پہ قادیانیت کو قبول کرنے کی ایک وجہ جو بتائی ہے، وہ ہمارے علماء کے علم کی قلت ہے، یا اس کی کو میسر نہیں ہوئی، وہ ان تک نہیں پہنچا، یا یہ کہ جن تک پہنچا ہے اس کی تسلی نہیں کرا سکے، یہ اللہ ہی جانے یا وہ جانے۔ لیکن اس میں اتنی بات بہرحال موجود ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کی تشفی اور تسلی کے لیے اسلام کی وہ گہرے حقائق اور ٹھوس علم نہیں رکھتے۔ فتوے کی زبان نہیں چلتی میاں، چلا گیا زمانہ جب لوگ اس کو پوچھتے تھے، سنتے۔ اس سے بڑی شکست ہو سکتی ہے کہ ہمارا مقتدر مذہبی طبقہ، ان کے سربراہ، ختم نبوت کیا اور وفاق المدارس کیا اور باقی سیاسی میدان کیا، سب تینوں میدان جن لوگوں کی گرفت اور جن کی سرپرستی میں ہیں، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ کہا کہ یہ شخص یہودی ہے، مرزائی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور وزیر اعظم۔ یہ شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شکست ہی ہے نا۔ ہم حقائق کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ یا پھر یہ کہ مسلمان ماہرین معاشیات ہیں، اور یقیناً ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن قوت نافذہ نہیں ہے۔ قوت نافذہ یہ چاہتی ہے کہ اب معاشرہ ایسا بنے گا کہ اس میں مذہبی طاقتوں کا کردار کم ہو اور ان کی جڑ کاٹی جائے۔ یا آہستہ آہستہ پالیسیز پچھلے 30-35 سال سے آ رہی ہیں، اس سے بھی زیادہ بلکہ ہو گیا، 50 سال کہہ لیں، آہستہ آہستہ کرتے چلے جا رہے ہیں
مدارس کو نیشنلائز کیا جائے، یہ کیا جائے۔ اچھا نہیں ہے نیشنلزم، نہیں کر سکتے۔ بھٹو کے زمانے میں تحریک چل گئی، ختم ہو گئی۔ اب بھی اگر کوئی کرے گا تو وہ اپنے منہ کی کھائے گا۔ مدارس علماء سے لینا ممکن ہی نہیں ہے، اس بات کو بھول جانا چاہیے۔ لیے تھے نا دو تین جہاں کے علماء نے ہاں کر دی تھی، پھر نتیجہ اور انجام کیا نکلا؟ ہاں کر دی تھی، ایک جامعہ اسلامیہ بہاولپور قائم کیا گیا تھا، اور جامعہ اسلامیہ کی اب حالت دیکھو۔ ہمارے استاد تھے حضرت عبدالرشید صاحب نعمانی رحمہ اللہ، اور حضرت کو جو بھی وجہ ہوگی، لیکن اللہ کا شکر ہے بہت تعلق تھا، بہت تعلق۔ ہم نے ان سے عرض کیا کہ حدیث شریف پڑھا دیں، تو میں میرے گھر پہ رہو، میں پڑھاؤں، ایسی محبت۔ اور گھر پہ رکھ کے ابن ماجہ پڑھائی، اور پڑھانا بھی کمال کا تھا۔ پڑھاتے کیا تھے؟ فرماتے تھے یہ جو جگہ ہے نا، اس کی شرح وہاں آئی ہے تو یہ نکال کے رکھو۔ لائبریری بھی حضرت کی بہت اچھی تھی رحمہ اللہ، یہ نکالو، یہ پڑھو، پھر مجھے بتاؤ تم نے کیا سمجھا ہے۔ تو اساتذہ ایسے ہی پڑھاتے تھے، وہ بوجھ دوسرے طالب علم پہ کہ تم محنت کرو۔ تو یہاں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ کو نے دعوت دی تھی۔ آج کیا ہے جامعہ اسلامیہ میں؟ کتنے علماء تم نے پیدا کر لی۔ پالیسی یہ نہیں ہے، پالیسی یہ جو اصل ہے نا، وہ یہ کہ ان مدارس میں جو نظام تعلیم ہے، جو سہولتیں، آسائش، جس بنیاد چلتا ہے معیشت کا، اس جڑ کو کاٹو۔ اگر یہ بھی کرتے نا تو پھر بھی کوئی بات تھی جو امریکہ نے کیا۔ امریکہ نے کہا آپ کا فلاں ٹرسٹ، فلاں ٹرسٹ، فلاں ٹرسٹ یہ ہیں جو تخریب کاری میں حصہ لے رہے ہیں، جو ہماری پالیسیز یا پیسہ ہمارا استعمال ہو رہا ہے، ان پہ پابندی ہے۔ یہ پھر بھی کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے اگر انصاف پہ رہیں، کہ پیسہ جو پوری دنیا سے ان انٹرسٹ کے پاس آ رہا تھا، وہ اس پالیسی کے خلاف چل رہا تھا جو پالیسی امریکہ اور پورا یورپ وغیرہ وغیرہ کسی ملک میں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا نا پیسہ ہمارا استعمال کرو، اور یہ جو کر رہے ہو یہ ہمیں منظور نہیں۔ پھر بھی کوئی بات نہیں، یہ ان سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ دینی مدارس کو، دینی اداروں کو اس طرح سے تباہ کر رہے ہیں کہ جس نے بھی راہ دکھائی ہے اور جو بھی راہ اس پہ چل رہا ہے، واضح طور پہ یہ آئندہ ان مدارس کے آمدن کے جو ذرائع ہیں انہیں ختم کر دیں گے۔ مسلمانوں کو تو ہوش ہے نہیں۔ اس 9 اور 10 محرم پہ جتنا اہل تشیع خرچ کریں گے، نظر، نیاز، یہ وہ، یہ اللہ کے بندو، اتنے پیسوں سے تم کوئی اچھے اپنے مدارس بنا لیتے، مشرقی تعلیم کو زندہ رکھتے، اپنے کوئی اسکول کھول لیتے، کچھ تو ہوتا۔ کہیں مثبت انداز میں یہ دولت خرچ کر دیتے، تمہارے ذاکر اور تمہارے مجتہدین عصر وہ کروڑوں پتی بنتے چلے جا رہے ہیں، افراد کو پال رہے ہو اور اپنے طبقے کا خون نچوڑ کے۔ بریلوی حضرات، ان کے تو کہہ نہیں گیا، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ وہاں تو ہر مہینے ایک نیا عرس ہے، اور ہر مہینے، اور ان کے بچے جو پڑھتے ہیں ان کے لیے کچھ کر دو۔ اور یہی حال دیوبندیت کا بھی ہے۔ ان میں شخصیت پرستی اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے کہ علامہ الحفیظ انہیں شخصیت پرستی اور اپنے غیر پر تنقید نے مارا، اور بریلوی حضرات کو وہ عقیدت مار گئی، اور اہل تشیع کو محبت مار گئی۔ اور پالیسی یہ ہے
کہ معاشی طور پہ اب جڑ کاٹو. اس کی بڑی واضح مثال آپ کو یہ قربانی کی کھالیں ملیں گی. قربانی کی کھالوں کا اس مرتبہ کیا ہوا ہے؟ اتنی زیادہ سستی ہو گئی اور کم قیمت ہو گئی کہ کھالیں لینا ہی اٹھانا ہی چھوڑ دیں، خراب ہو گئیں، بھی پھینک دو، لے ہی نہیں رہے. مسئلہ اصل میں کہاں سے اٹھا تھا کہ ملک میں جن لوگوں کو شرپسند گنا جاتا تھا ان کے متعلق کہ کھالوں سے پیسہ آتا ہے. تو بھئی آپ ملک میں امن کو قائم کریں، آپ اطمینان کو قائم کریں، آپ خوف کو دور کریں. اچھا وہ جو شرپسند عناصر ہیں وہ کھالوں سے پیسہ جمع کرتے ہیں تو آپ ان کی بات کریں نا. جہاں کھالوں کا پیسہ دین کے فروغ کے لیے، مدارس کے لیے استعمال ہو رہا تھا اور شرعاً جو ذمہ داری بنتی تھی، اس سلسلے کو جڑ سے اکھیڑ دیا. نتیجہ یہ کہ کروڑوں روپے جو کھالوں سے وصول ہوتے تھے اور مدارس کے 2-4 مہینے اس سے بھی چل جاتے تھے، اب یہ ختم کر دیا. یہ اتنا بڑا جھٹکا ہے کہ پچھلے 2 سال سے مدارس محسوس کر رہے ہیں. اس لیے مشرقی تعلیم ختم ہو رہی ہے. یہ آہستہ آہستہ بڑھے گی نا گرفت. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ قرآن پاک کی تفسیر، حدیث، یہ چیزیں، اس کے علوم، یا تو کہہ دیا جائے اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں اور ہمیں اپنا ایمان رکھنا بھی نہیں ہے اور ہم سیکولر سٹیٹ کے افراد ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور حال یہ ہے کہ جو لوگ کام کریں ان کے لیے اسباب اور وسائل نہیں ہیں. علم جس چیز کا بھی، ہم اس کی دوئی کے زیادہ قائل بھی نہیں ہیں اتنے کہ یہ دین کا علم ہے اور یہ دنیا کا علم ہے. ہم کہتے ہیں علم علم ہی ہے. محنت کرے، پڑھے. اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ بخاری شریف پڑھنے اور پڑھانے والے کو زیادہ قربت دے گا یا کسی ڈاکٹر اور انجینئر کو. جو کچھ بھی ہے اگر وہ اللہ کے ہونے کی دلیل بن رہا ہے اور اس کا علم اللہ کا قرب دلا رہا ہے اسے، تو مبارک کہیے. وہ ادب ہے، لٹریچر ہے، بہت سی چیزیں معاشر ان کے بغیر قائم رہتے. مشاعرے ہیں، اچھے ناولز ہیں. یہ تو تنگ نظری کا نتیجہ ہے، تنگ ذہنی کا نتیجہ ہے. 2 چیزیں اکٹھی جنم لیتی ہیں. ہمیں نہیں معلوم پہلے کون سی دنیا میں آتی، مگر 2 چیزیں اکٹھی جنم لیتی ہیں. بیج خود پھوٹتا ہے یا پانی ڈالو تو پھر پھوٹتا ہے. یہ تحقیق لوگ کریں. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ تنگ نظری اور سنگ دلی یہ دونوں اکٹھی جنم لیتی ہیں. جو آدمی تنگ نظر ہوتا ہے نا، یہ سنگ دل بھی ہو جاتا ہے، اور جو سنگ دل ہوتا ہے وہ پہلے ہی سے تنگ نظر ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. اس لیے سفاک، خون بہانے والے، گالیاں بکنے والے، یہ جتنے اس طرح کی سوسائٹی میں عناصر ہوتے ہیں، یہ سنگ دل لوگ تنگ نظری کا نتیجہ ہے، اور تنگ نظری سنگ دلی کا نتیجہ ہے. ذرا آپ اس مسلک سے ہٹے نہیں اور ذبح ہوئے نہیں. وہ خونی داستانیں اس دور میں رقم کی ہیں ان مذہبی رہنماؤں نے کہ پچھلے زمانے میں ابو جہل اور فرعون ہی ایسے کرتے ہوں گے. والعیاذ باللہ. کیا ہے؟ محض تنگ نظری کہ ہمارے علاوہ کوئی رہے نہیں، ذبح کر دو، لاش لٹکا دو. والعیاذ باللہ. لاش پر بھی تیل چھڑک کے آگ لگا دو. کیا سفاکی ہے! تسلی نہیں نہ ہوئی. یہ اس تنگ نظری کا نتیجہ ہے جو والعیاذ باللہ کفر سکھاتا ہے، خدا سے بے خوفی سکھاتی ہے. اصل بات یہ. تو اس لیے معاشی ذرائع اب اس پہ یہ ضربیں لگ رہی. یہ ابھی ایک مولوی صاحب کو سزا ملی ہے اور ان کو 1 سال قید کی پتہ نہیں کتنی دی ہے
کس بات پر دی ہے کہ انہوں نے عید کے دن کھال لے لی تھی. حکم یہ ہے کہ عید کے دن جو کھالیں جمع کرنی ہیں اس پہ ڈی سی صاحب کی اجازت نامہ ہونا چاہیے. نہ ڈی سی ملے، نہ اجازت نامہ ہو، اور نہ کوئی کھال جمع کرے. اور اگر کر لیا کسی نے تو یہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اب سے کہ مولوی صاحب بیچارے اپنے مدرسے کے لیے انہیں کھال لے لی کسی سے، شکایت رپورٹ، اور 1 سال یا کتنی اب سزا ملی ہے، اور پہلے جا کر انہیں قید تنہائی میں رکھا ہے کہ تم سے کوئی نہیں مل سکتا. ایک آدمی 7 دن تنہا رہے ایک جیل اور کوٹھڑی میں. یہ انسان ہے کیا ہے؟ ہمارے ہاں 10-15 سال سے تحقیق کا کام حنفی فقہ پہ، بعض چیزوں پہ، قانون پہ ہو رہا تھا. ہمیں اس لیے اس کے بہت سی وجوہ اور اسباب ہیں کہ کیوں ہم نے اس اسلامی قانون پہ کچھ لوگوں کو کہا کہ کام کریں. وہ اب ہم نے ختم کیا. اب ہم نے انہیں کہا کہ یار مئی تک چل سکتے ہیں، بس اس کے بعد نہیں. اس لیے کہ کوئی اسباب، وسائل اور ذرائع نہیں، ہمیں مانگنا نہیں، لوگوں نے تعاون نہیں کرنا، تو اب کریں کیا؟ نتیجہ یہ کہ اسے ختم کریں اب، ورنہ دن رات اسی فکر میں گھلے جا رہے ہیں کہ اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرو، تو کریں کہاں سے؟ یہ مشرقی علوم ہے جو ڈوب رہے ہیں. وہ جو تبدیلی علم سے آتی ہے نا، وہ کہیں بھی نہیں، نہ ہمارے مدارس میں اب رہی ہے. ان کی جڑ کاٹو پیسوں کے ذریعے کہ پیسے ہی نہیں رہیں گے. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ آہستہ 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 یہ تعداد کم ہوگی. کتنے لوگ رہیں گے؟ اور یا پھر ایسے لوگ رہ جائیں گے جو اسے بزنس بنائیں گے. مدارس میں چلے جائیں آپ، پھر آپ کو اس صورتحال کا اندازہ ہوگا. کتنی نئی کتابیں آئیں، کتنی نئی تفاسیر لکھی گئیں، کتنی حدیث کی شروع لکھی گئی ہیں. کتنے حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو کے ہاں ایک کتاب آئی تھی اشرف الجواب. اس کتاب میں حضرت نے جتنے اعتراضات اسلام پہ، ان میں سے کئی ایک اعتراضات کا جواب دیا ہے، کتاب و سنت سے نہیں، عقل سے. کتنے ہمارے یہاں لوگ ہیں جو عقل کی بنیاد پر اسلام پہ اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیں. مولانا عبدالعزیز صاحب پرہاروی تھے رحمۃ اللہ علیہ. مولانا عبدالعزیز صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے نبراس. جس زمانے میں عقیدے پہ ریکارڈنگ کروا رہے تھے، وہ 100 سے زیادہ بیانات تھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق. ہیں اب بھی وہ. تو اس زمانے میں علم کلام کی بہت کتابیں دیکھنے کا. خیر، نبراس میں غالباً لکھا حضرت نہیں ہے، اور غالباً نبراس میں ہی لکھا ہے. فرمایا ہے کہ اسبات وجود باری تعالی یہ تعقل کا سبب ہے، اثر نہیں. عربی میں لکھا ہے. اس فکرے کو کسی مولوی کے سامنے لے جائیں، اسے کہیں یار اس کو سمجھاؤ کیا ہے، سمجھا دینا، تو دوبارہ علم کی سند اسے دینی چاہیے کہ واہ بھی کمال. لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ جہاں بحث آئی ہے نا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننا عقل کا ایک سبب ہے یا اثر ہے، اس پہ بات کرو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کی وجہ سے عقل پیدا ہوتی ہے. عقلی دلیل کی وجہ سے خدا نہیں مانا جاتا. جو خدا کو نہیں مانتا اس میں تو عقل ہی نہیں ہے. وہ مانے خدا کو تو جب جا کر عقل پیدا ہو، عقل سیدھی ہو، عقل کو پتہ چلے کہ ہے کیا مسئلہ.
تو کہتے ہیں سبب ہے، اثر نہیں. یعنی عقل کے ذریعے جو تم اللہ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہو، اس کے نتیجے میں کوئی اللہ کو مانے گا، یہ راہ ہمارے نزدیک الٹی ہے. پہلے اللہ کو مانے. یہ وہ چیز ہے جو ماتریدی کہتے ہیں. ماتریدی بھی یہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات پہ غور کرے، سورج کے طلوع اور غروب پہ غور کرے، اس کو دعوت دو کہ ان چیزوں کو دیکھو، تمہیں عقل آنی چاہیے. جب اللہ کو مانے گا تو کچھ عقل ٹھکانے آئے گی، جب عقل ٹھکانے آئے گی تو پھر جا کر رسالت اور باقی چیزیں ہوں گی. یہ وہ علماء تھے. اب کہاں؟ اور اب یہ ہے کہ جو جاتا ہے وہ اپنی جگہ پہ یہ جھنڈا گاڑ کے جاتا ہے کہ میرے بعد میرے جیسا آدمی اب نہیں آئے گا. گنتے چلے، تعداد لائن لگی ہوئی ہے. کدھر گئے وہ لوگ جو شیخ الاسلام کہلاتے تھے، اور کدھر گئے وہ لوگ جن کی ٹپس پہ ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ فلاں فلاں کتاب میں ہے، اور کدھر گئے وہ لوگ، وہ کتابیں پڑھنے والے بھی نہیں رہے، اور وہ کتابیں پڑھ کے اس سے ایک سطح پہ اتر کے اس علم کے جوہر بکھیرنے والے بھی نہیں رہے. تو علم جو تبدیلی کا سبب بنتا ہے نہیں رہا. ہمارے یہاں ہے نہیں. پوری امت مسلمہ میں علم نہیں ہے. قسم کھا لیں تو ہم جھوٹے نہیں پڑیں گے، ان کو علم رہا ہی نہیں. ان کو مشرقی علوم کا نہیں پتہ، جو علوم ان کے آباء و اجداد نے اپنی ذاتی محنتوں سے نکالے تھے اور بنائے تھے، وہ نہیں پتہ. محض اس لیے کہ ان لوگوں نے کبھی ادعائے نفس نہیں کیا، اپنے آپ کو بڑا نہیں کہا، بالکل سیدھے سادے، بالکل یعنی کسی چیز سے اظہار نہیں ہوتا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں. تو بچوں نے بھی کھیل میں لے لیا. مولانا عبدالصمد صارم ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر روشن رکھے. لاہور میں حکیم تھے تو ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے. وہ شاگرد تھے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور انہوں نے پھر جامعہ الازہر جا کے پڑھا تھا. بہت قابل آدمی تھے، بہت قابل. ان کی کوئی مجلس ایسی نہیں تھی جس میں نئی بات، نئی رہنمائی، نئی روشنی، نیا علم نہ ملتا ہو. کبھی یاد آتے ہیں اب بھی. بہت علم پڑھتے رہتے تھے. رنگ محل میں حکیم تھے، اور پنجاب یونیورسٹی نے بھی کچھ دے رکھے تھے اسباق انہیں پڑھانے کو. تو ایک دن بہت قیمتی ایک بات کہی، اور وہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی تحقیق کا نتیجہ تھا یوم السبت پہ، کہ قرآن نے جس کو کہا ہے کہ ہفتے کا دن، تو وہ ہفتے کا دن کیا تھا. بحث کیا، وہ فرماتے رہے، ہم سنتے رہے. بحث کا تو لفظ ہی صحیح نہیں رہا. تو ان پر یہ جذبہ طاری تھا کہ اپنے استاد کی وہ بات سننے والے کے ذہن میں بٹھا دیں. فرمانے لگے میاں روز انارکلی سے گزرنا ہوتا ہے، اور لوگ جانتے ہی نہیں کہ کتنا بڑا آدمی، کتنے بڑے آدمی کا شاگرد کیسے سادگی سے آتا جاتا ہے. ہیرا اپنے ماحول سے تنگ آ کے آخر اس بات پر آ گیا کہ کہے یار میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، میں ایسا آدمی نہیں. یہی ہوتا ہے. دوسری طرف دیکھ لیں علم کا، ایک یونیورسٹی ڈھنگ کی ایسی نہیں. ایم آئی ہے، یہ ہے، عاطف میاں وہاں پڑھے. قوت نافذہ ایسی نہیں. اور قوت نافذہ میں اگر کوئی کمزوری ہے تو صحیح لوگ قوت نافذہ تک کیوں نہیں پہنچے؟ انہیں نہیں آنے دیا گیا. اچھا وہ نہیں آنے دیا گیا تو اتنی قربانی تو ہوتی کہ کتنوں کو روک لو گے. کوئی تو کہہ سکتا کہ راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے شہر میں،
لگ جائیں گے ڈھیر گریبانوں کے۔ قادیانیوں کو یہ کریڈٹ ملتا ہے کہ انہوں نے اتنے افراد تیار کیے ہیں، اتنے افراد تیار کیے ہیں کہ تم روک کے دیکھو اب ہمیں۔ کئی بڑے عہدے جن کا آپ کو ہمارے علم میں، آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا، سب قادیانی، بڑی خاموشی سے۔ یہ وہ صدیوں کی جد و جہد کا آغاز ہے جو یہودیوں نے کبھی کیا تھا۔ ہم آپ نہیں ہوں گے دنیا میں، اور اس وقت جو چیزیں اگر یہ اس طرح چلتے رہے اور اپنے ٹریک سے نہ اترے تو یہ دنیا کی پالیسیز پہ سر انداز ہوں گے۔ پاکستان تو چیز ہی کیا ہے، اس ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں، مسلسل اپنے افراد بنا رہے ہیں، مسلسل اپنے لوگ پیدا کر رہے ہیں، معاشرتی سطح پہ اپنے طبقے میں سچائی پہ قائم رہنا اور علم اور طاقت کو وہ حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ اور ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے، اگر ہم مسلمان ہیں نا، اور ہمارے آباء و اجداد بھی مسلمان تھے اور اسلامی معاشرہ تھا، تو قادیانیت کا فروغ ہمارے منہ پہ تھپڑ ہے کہ تم اتنے ہوتے ہوئے اور سب کچھ ہوتے ہوئے اس کے باوجود ایک پورا طبقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے بھی ترقی پہ ہے، عروج پہ جا رہا ہے۔ تعداد میں نہ بڑھیں تو بھی یہ یہودیوں جیسا کردار ہو جائے گا۔ دنیا کا کون سا شعبہ اس وقت ہے جہاں پہ یہودیت اثر انداز نہیں ہے؟ وقت آ جائے گا، یہ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا، اتنے افراد تیار کر لیں گے۔ اب دیکھیں نا آپ، ہماری اس نسل کو کوئی زیادہ ملامت نہیں ہوئی، عاطف میاں زیادہ ملامت نہیں ہوئی، الٹا پوچھتے ہیں کہ کیوں جی، کیوں نہیں کام کرنے دیتے آپ، کیوں آپ فتوے دے رہے ہیں؟ یہی ہو رہا ہے نا۔ اس سے جو آئندہ جنریشنز آئیں گی وہ اس سے بھی زیادہ آگے جائیں گی۔ اب تو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یار مرتد ہیں، ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اور یہ بھی عجیب تماشا ہے، یعنی عقیدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ اتنے عقیدے کے بارے میں گر گئے ہیں کہ اب تک اللہ کا شکر ہے ہمارے کسی وزیر کی بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ کھلے بندوں آ کے شراب پی لے، یعنی بیٹھ جائے آ کے شراب پی۔ وہ شہد اور شراب کے قصے تو خیر الگ ہیں، لیکن ہمارے وزیر بھی اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ مثلا وہ روزانہ رات کو آ کے بیٹھ کے شراب کہیں پی رہا ہو۔ لیکن جس چیز کا نام عقیدہ ہے یہ رہا ہی نہیں۔ حکمران شرک کریں، کفر کی حرکتیں کریں، ختم نبوت جیسے عقیدے کو وہ بالکل ایسے سمجھے جیسے یہ عقیدہ ہونا نہ ہونا برابر کی چیز ہے، اور کسی کو غیرت نہ آئے، نہ مولویوں کو، نہ علماء کو، کوئی نہ کہے کہ حضرت یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا یہ شرعاً درست نہیں ہے، ہم بیزار ہیں آپ کے اس کام سے، محض اس لیے کہ کل کو تمہیں ان سے ووٹ لینے ہیں، کل کو حکمرانی کے دور میں تم نے ان کے قریب جانا ہے، مر کے اللہ کو بھی جواب دینا ہے کہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ لعن الذین، خدا نے لعنت کی عیسیٰ ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے، دونوں نبیوں کو کہا کہ لعنت کرو ان یہودیوں کے علماء پر، ان کے مشائخ پر۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اگر ایمان ہونا تو اللہ کی ناراضگی کا سن کے دل ہل جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ کوئی محبت ہو خدا سے تو تب ہو نا۔ اللہ نے کہا، میں نے کہا اپنے دونوں نبیوں سے، داؤد سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ لعنت کرو ان یہودیوں کے مولویوں پہ اور پیروں پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ لولا ینہاہم الربانیون، ان کے مشائخ اور ان کے علماء کیوں نہیں منع کرتے، کیوں نہیں تنقید کرتے؟
حکمرانوں پہ بھی، اپنے عوام پہ بھی. ان قولہم الاسم وقلہم السحت، جھوٹ بولنے پہ اور حرام کھانے پہ. ایمان اور عقیدے کی اگر کوئی اہمیت دل میں ہے تو کوئی تو کہے یار. ہمیں نہیں چاہیے ایسے لوگ جو خدا کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو شرک پہ مبنی ہے. خدا کی توحید چاہیے، اللہ کی توحید محبت میں بھی چاہیے. کسی کی محبت ایسی غالب نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ٹوٹے اور اسے شرم بھی نہ آئے. اللہ کی توحید دعا میں بھی چاہیے، مانگنے میں بھی. اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کا تصور ہی دل سے نکل جائے کہ اللہ ہے اور بس جب تک وہ ہے، اور یقیناً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی سے مانگنا ہے. اسی کے ساتھ وہ دیں نہ دیں ان کی مرضی، مجھے وہیں رہنا ہے، مجھے اپنی چوکھٹ تبدیل نہیں کرنی. اللہ کی توحید خوف میں بھی ہے کہ اسی سے ڈرنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو غور سے پڑھو. جس چیز کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی غیرت میں ٹھکرا دیا اور گھر سے نکال دیا، اس چیز نے پاؤں پکڑ لیے امام صاحب کے آ کے کہ مجھے رکھ لے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غیرت تھی نا، خدا کا ساتھ تعلق میں ٹھکرا دیا چیف جسٹس بننے کو اور قاضی القضات بننے کو. اس قضا نے، اس عدالت نے حنفیوں کے پاؤں پکڑ لیے، اور نتیجہ یہ کہ پوری دنیا میں اس وقت بھی حنفی سب سے زیادہ وسیع تعداد میں ہیں، کیونکہ قاضی پھر کئی صدیوں تک، حتیٰ کہ 1920-25 تک بھی حنفی قاضی رہے. جو اللہ کی غیرت کے لیے کام کرتے ہیں خدا محروم تھوڑا ہی کر دیتا ہے. یہ چیز رہی نہیں، علم نہیں رہا. آکسفورڈ کب سے کام کر رہا ہے، ایک یونیورسٹی ہم نہیں بنا سکے، ایک اس کے مقابلے کی بنائی ہے کہاں ہے. علم تبدیلی پیدا کرتا ہے، طاقت تبدیلی پیدا کرتی. طاقت تھی مسلمانوں میں، تبدیلی آئی. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس طاقت کا مقابلہ کر سکتا جو اللہ نے ہمیں دی تھی. کہاں ہے طاقت؟ اب بھی طاقت کے موضوع پہ مسلمان کام کرنا شروع کریں، پڑھنا لکھنا کچھ شروع کریں، کچھ بچوں کو بنانا شروع کریں، تو بھی 200-400 سال لگ جائیں تب جا کر یورپ کا کسی اور امریکہ کے کسی مسئلے میں شاید تقابل ہو سکے. پیسے ہی نہیں. حکومتوں کے پورے پورے بجٹ ان کا ایک بم ہے. کارپیٹ بمنگ جو انہوں نے کی ہے کس نے کس ملک پہ، وہ ایسے ہی نہیں ہو گئی، وہ پیسہ تھا. ہم نے کتنا ریسرچ میں پیسہ، ہمارے ہاں کہاں ٹیکنالوجی، ہمارے ہاں کہاں ریسرچ ورک، ہمارے ہاں کہاں وہ دماغ ہیں، بچے ہیں، ذہن ہے. ہم اب بھی مانتے ہیں، لیکن کہاں وہ اسباب و وسائل کہ بیٹے تم نے سائنس پہ کام کرنا ہے، پوری زندگی کے لیے تمہیں کریڈٹ مل رہا ہے. عاطف نے لکھا ہے، ان لوگوں نے مجھے بھیجا کہ میں نے جب پہلی ملازمت اختیار کی تو میرے پاس گاڑی نہیں تھی، پھر میں نے گاڑی خریدی. لیکن وہ جو پڑھا تھا، جو پیسہ خرچ ہوا تھا، وہ اگلوں نے کیا. ان کے جناب آپ پڑھیں، ہم پیسہ دیتے ہیں. بچے نے قادیانیت قبول کر لی نا، جب کر لی تو ان کا ہم تمہیں پڑھائیں گے. ڈاکٹر عبدالسلام نے کیا کیا نوبل پرائز لے کے؟ جو پیسے ملے اٹلی میں یونیورسٹی، اٹلی میں ادارہ بنا دیا، اور اس نے کہا کہ میرا ملک اور میری قوم علم نہیں چاہتی، عقیدے کی بنیاد پر مجھ سے ٹکرائے ہیں. میں نے یہاں پر ادارہ قائم کر دیا ہے. میں سب کو دعوت دیتا ہوں، غیر احمدیوں کو بھی اور احمدیوں کو بھی، بچوں آؤ اور یہاں آ کے ٹیکنالوجی سیکھو، یہاں آ کے پڑھو. ایک ہسپتال سرگودا میں بنانا تھا ختم نبوت والوں نے، بیچارے مانگ کے ایک ہسپتال نہیں بنا سکے قادیانیوں کے مقابلے میں. ٹیکنالوجی تو بہت دور کی بات ہے. کدھر سوئے ہوئے؟
ان سے بچیوں کی شادیاں کروا لو، مسجدوں کی چھت دلوا لو، یتیموں کو کھانا کھلوا لو، بس یہی اب چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں۔ لیکن وہ اسباب اور وسائل جو کروڑوں میں ہوتے ہیں اور بچے بنتے ہیں، تربیت ہوتی ہے، تحقیق، تبدیلی، یہ طاقت پیدا کرتی ہے، اور طاقت افراد ہیں، نظریات ہیں، امنگ ہے۔ یہ امنگ ختم ہو جائے نا، سوچ ختم ہو جائے، ہر بڑی چیز اس کے پیچھے ایک بڑی سوچ ہوتی۔ تاج محل ایسے ہی نہیں بن گیا، اس کے پیچھے شاہ جہان بادشاہ جیسے فلسفی کی سوچ تھی۔ جتنا فلسفہ اس نے پڑھا تھا اور جتنا اچھا وہ فلسفی تھا، شاید ہی ان مغل حکمرانوں میں کوئی اور۔ بابر بادشاہ نے بنیاد ڈال دی، اور بابر کو جو عزم اللہ نے عنایت فرمایا تھا ویسا عزم کا، اور ہمایوں علم نجوم کا ماہر، بڑے بڑے ہیئت اور علم نجوم کے ماہر ہمایوں کا سامنے نہیں آ سکتے، ٹک نہیں سکتے تھے، پتا تھا کہ یہ کتنا پڑھا لکھا آدمی۔ جہانگیر جانوروں، زولوجی سے، باٹنی سے ایسا گہرا تعلق ہے اس آدمی کا، تو اس کے جہانگیری پڑھیے تو پتہ چلتا ہے۔ اکبر انتھک محنتی، انتھک، بڑا قابل تعریف، اگر اس کی موت ایمان پہ واقع ہوئی تھی۔ جہانگیر نے لکھا ہے کہ والد پہ جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ شیخ الاسلام کہاں ہیں، انہیں بلاؤ، اور بلائے گئے تو انہوں نے کہا یاسین شریف پڑھیے، کلمہ پڑھیے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ پڑھ کے مروں، اور پھر ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اور اس کے بعد شاہ جہان آ گئے۔ شاہ جہان کے تو کہنے کیا، جتنا شاہ جہان فلسفہ پڑھے لکھے تھے، اتنا کون پڑھا لکھا تھا، اس بڑے ایک تاج محل کے پیچھے ایک بڑی سوچ ہے۔ شوق مٹ جائے اس سے بہتر ہے مر جائے۔ یہ سارے بڑے لوگ تھے اور بڑے آئیڈیاز تھے، انہوں نے زندگی اس میں کھپا دی کہ ہمارے آئیڈیاز کی ایکچولائز ہو جائیں۔ بس بات اتنی سی تھی کہ یہ آئیڈیا ہے اور اس کا ایکچول ہم نے دیکھنا۔ اور جتنے حکمران ہمارے ہاں اور اب امت کے والی وارث، ان میں سے کون سا آدمی کس علم کا ماہر ہے؟ لطیفہ ہی سمجھو، لیکن ایک ہوتا ہے علم اور فن کا ماہر، اور ایک ہوتا ہے قدردان۔ قدردان بھی نہ رہے، ماہر ہونا تو دور کی بات ہے۔ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہیرا ہے تو ہی کوئی قدر آئے گی، نہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہیرا ہے تو پھر کیا قدر کرنی۔ اطلاع ملی، دربار میں کسی نے کہا، نواب واجد علی شاہ جو تھے، ان کے والد سے، کہ نواب صاحب شہزادے جو ہیں نا آپ کے، وہ اس وقت میراثیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ناچ رہے ہیں، اور آپ کے بعد سلطنت میں اب یہ ہوگا۔ کوئی حق گو عالم دین تھے، انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا بلاؤ اس کو، واجد علی شاہ کو۔ تو کہتے ہیں کہ واجد علی شاہ آئے اور آ کے والد نے کہا اور قریب، اور قریب، بالکل قریب آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ تو سر جھکا لیا، انہوں نے کچھ کہا ہوگا، چلے جاؤ، چلے گئے۔ تو کسی نے کہا نواب صاحب آپ نے واجد علی شاہ کو اتنا اور چیزوں میں تو ڈانٹا، اور یہ جو کچھ کر رہے تھے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ تو کہنے لگے میرے بیٹے کا کمال دیکھو، وہاں سے آیا ہے اور یہاں تک پورا قالین اور دربار کا راستہ طے کیا، اور دونوں پاؤں میں گھنگرو چڑھے ہوئے ہیں، اور کیا کمال ہے اور کیا فن ہے کہ ایک گھنگرو نہیں بجا۔ تو میں اس کے فن کو دیکھوں یا ڈانٹوں؟
کا کمال کیا میرے بیٹے، اس کو جس کھاتے میں بھی آپ ڈال لیں، لطیفہ سمجھ لیں، کچھ سمجھ لیں، لیکن کہیں کوئی قدردان بھی تو ہوتا ہے نا، وہی چیز نہیں رہی۔ ہاں، جھوٹ میں کون بڑا تھا، جھوٹ بولنے اور جھوٹے وعدوں میں چیمپئن کون تھا، کیا چیزیں تھیں۔ اب ہم 50 سال بعد کھڑے ہو کے پیچھے دیکھیں نا، تو بھٹو صاحب تھے کہ نیشنلائز کرو اداروں کو، اب نتیجہ دیکھ لیا نیشنلائزیشن کا، تعلیم برباد کر گئے، یہی کیا نا، اب قبر میں سکون سے سو رہے ہوں گے۔ اس وقت انہوں نے کہا، بھٹو صاحب نے، کہ کوئی پردہ نہیں ہے، عورتیں الگ بٹھا کر، مرد الگ بٹھا کے، خود ہی پھر پردے کو ہٹایا درمیان سے، کہا کوئی پردہ نہیں ہے، عورتیں شانہ بشانہ چلیں، شانہ بشانہ کی اب دیکھ لو، اس میں کوئی تقابل کر لے، یہ بینک تمہارا ہے، یہ زمینیں تمہاری ہیں، بڑی پبلک خوش ہوئی کہ بینک بھی ہمارا ہے، کل پیسے بھی ہم لے لیں گے۔ اب وہ اس بارگاہ میں پہنچے جس کی گرفت بڑی سخت ہے، اور اس کی معافی بھی بڑی عام ہے، جو بھی اس نے معاملہ کیا ہوگا، لیکن قوم کا بیڑا غرق کر گئے، نیشنلائز کر گئے، اسکولوں میں تعلیم فری ہو گئی۔ اب نیشنلائز کرنے کے بھی نتیجے دیکھو، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہمارے یہاں اس وقت تعلیم دے رہا ہے، ان کی فیسیں بھی دیکھو، یہ کوئی پڑھنے کی باتیں ہیں، بچے پڑھ لیں گے اس طرح؟ اس یہ طاقت تبدیلی پیدا کرتی، یہ دو چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں، نہ علم رہا نہ طاقت رہی، ایک چیز باقی ہے بس، اور وہ ہمارے اخلاقیات ہیں۔ جو آدمی جہاں جاتا ہے وہاں سے اگر وہ اخلاقیات نہیں لے کے آتا تو کچھ نہیں لے کے آتا۔ ایک چیز ہمارے پاس باقی ہے، اور وہ چیز بنتی ہے دو چیزوں سے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر سے، اور معاشرت میں سچائی سے۔ جو آدمی معاشرت میں جتنا سچا ہے نا، اور جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا جتنا جتنا پکا ہے، بس یہ اس کا نتیجہ حسن اخلاق۔ وہ اخلاقیات جو ایمان سے پھوٹتی ہیں وہ چاہیے، قانونی پابندیاں نہیں۔ قانونی پابندیاں تو گوروں میں بہت زیادہ ہیں، گورے سب قانون کے پابند، اس لیے وہاں لائن بھی لگ جائے گی، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی بہت سی چیزیں، ملاوٹ نہیں ملے گی۔ لیکن وہ قانون کے شکنجے میں کئی نسلیں کسی گئی ہیں، تب اس حال پہ پہنچی، اور ایمان اسے پہلے دن بتا دیتا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، ایمان پہلے دن بتا دیتا ہے کہ صحیح راہ کیا۔ تو اس لیے جو تیسری چیز ہے نا اخلاقیات کی، یہ ہر ایک کے بس میں، اپنے بس میں، انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات